نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا صدق الله رب العالمين. داعش و تشریف فرما علماء امت اور میرے دینی بھائیوں اور میری اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھ سے پیش کر آپ نے بہت سارے علماء کرام کی تقاریر سماعت کی ہیں، اور جتنے بھی ہمارے فاضل علماء نے قرآن و حدیث سے وابستہ گفتگو کی ہے، یہ سب آپ کے خوش نصیبی ہے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے کہ جس ادارے کے تعلق سے آپ یہاں تشریف فرما ہیں، اس ادارے میں جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کتاب کے پیغام کو آپ کے گوشے گزار کیا گیا ہے. مدرسہ اصلاح المسلمین بڑا حسین نام ہے. اصلاح المسلمین جہاں مسلمانوں کی دینی، ایمانی، اخلاقی، سماجی، معاشی، تجارتی زندگی کے ہر شعبے کی اصلاح ہو. بڑا جامع لفظ ہے آپ کے مدرسے کا اصلاح المسلمین. مسلمانوں کی جہاں اصلاح کی جائے یا اصلاح ہو. آپ کا ادارہ کہاں کا کام کر رہا ہے یہ تو میں نہیں جانتا. نام سے بہت ساری توقعات وابستہ ہیں کہ یقیناً یہاں سے پیغام نشر ہوتا ہوگا اور یہاں کے لوگ قرآن سے، دین اسلام سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے یقیناً جڑے ہوئے ہوں گے. یہ آپ کے گاؤں کے لیے اس کو بحال پٹی کہتے ہیں. میں اس کو حسن زن کے اعتبار سے بھلائی پٹی کہتا ہوں. نام بھی بڑا اچھا ہے، ادارہ بھی بڑا اچھا ہے، اور تقریباً لوگ بھی یقیناً اچھے ہوں گے. قرآن کا ایک مطالبہ ہے سب سے، اور ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ ہم اور آپ صبح سے شام تک 5 وقت میں جتنی نمازیں پڑھتے ہیں، ہر نمازوں میں سورہ فاتحہ تقریباً پڑھتے ہیں، چاہے فرض کی شکل میں، چاہے واجب کی شکل میں، چاہے سنت کی شکل میں. تقریباً ہر رکعت میں 48 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں، مطالبہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کی تعریف، اس کی ثنا، اس کی بڑائی، اس کی حاکمیت سب بیان کی کہ اللہ آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں، آپ ایسے ہیں. لگتا ٹھیک ہے، کیا چاہتے ہو تو اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا جس پہ چل کے لوگ دنیا میں بھی نیک نام ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی نیک نام ہوں گے اور آپ کی رحمتوں کے اقدار میں شمار کیے جائیں گے. نافرمانوں گمراہوں کا راستہ نہ دکھانا ہمارا یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمان مانگتا تو ہے، اللہ نے قرآن عطا کر دیا، ان قرآنی ہدایات پر ہم عمل کتنا کرتے ہیں. یہ سب سے بنیادی چیز ہے. ہمیں اللہ نے، اس کے نبی نے جو ہدایات دی ہیں زندگی کے لیے، وہ ہدایات کیا ہیں؟ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو یاد کرنا، ان کی ہدایات پر عمل کرنا، یہ ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی خوش نصیبی اور کامیابی کی دلیل ہے. مگر میرے عزیزو، ان مدارس کے ذریعے سے جہاں حفاظ کرام تیار کیے جاتے ہیں اور خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں رسول کی طرف سے کہ جن بچے نے، حافظ قرآن نے قرآن کو پڑھا، یاد کیا، ان کی ہدایات پر عمل کیا، تو اس کی تو نیا پار ہے ہی، ان کے ماں باپ کے ساتھ بھی بڑا حسین عمل ہوگا. فرشتوں کی موجودگی میں حسین تاج پہنایا جائے گا.
چاند اور سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی، اتنا منور ہوتا جائے گا۔ حافظ قرآن اپنے گھر والوں کو جن پر جہنم کی آگ فرض ہو چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفارش کر کے ان کو بھی بخشوا دے گا۔ یہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں اور آپ سنتے رہتے ہیں، مگر آپ میں سے کتنے مسلمان، آپ کے حال پٹی میں کتنے حافظ قرآن ہیں مدرسہ اصلاح المسلمین ہونے کے باوجود؟ یہ محاسبہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، یہ محاسبہ کرنا گاؤں والوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے یہاں پاور ہاؤس ہے، ہدایت کا ذریعہ ہے، مگر ہماری نسلوں میں ہدایت کیوں نہیں؟ قرآن کی تعلیمات ہم میں کیوں نہیں؟ کمزوری کس کی ہے؟ آپ کو اس ادارے کی طرف جہاں آج الحمدللہ آپ جلسے میں تشریف لائے ہیں، ٹھنڈک کے باوجود ہمارے بوڑھے حضرات بھی تشریف فرمائے، جوانوں کی تو خیر بات ہی کچھ اور، ان میں گرمیوں بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ہمارے معمر حضرات یہاں تشریف فرمائے، یہ بڑے دل گردے کی بات ہے کہ آپ حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں، علماء کرام کی تقریریں سن چکے ہیں، سن رہے ہیں، اور ابھی 2-3 اور علماء کرام کی تقریریں سماعت فرمائیں گے آپ۔ لیکن میرے عزیزوں، ہمارا کام صرف سننا ہی نہیں ہے، سن کر کے اپنی زندگی میں داخل کرنا بھی ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بڑوں کے کیا حقوق ہیں، چھوٹوں کے کیا حقوق ہیں، مردوں کے کیا حقوق ہیں، عورتوں کے کیا حقوق ہیں، ساری چیزیں اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح انداز میں امت کو پیغام دیا ہے، مگر افسوس کہ مدارس ہونے کے باوجود شراب تلے اندھیرا رہ گیا۔ اس گاؤں کے لوگ مدرسے سے زیادہ جڑتے نہیں، روحانی بھی جڑیں، مالی طور پہ بھی جڑیں، اس سے علم حاصل کریں، اپنی اولادوں کو سکھائیں، اور آپ بھی اپنے اندر تبدیلی لائیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، اگر آپ برا نہ سمجھے تو، چونکہ ہم اور آپ سب ایک ہی فیملی کے لوگ ہیں، اسلام سے ہم اور آپ جڑے ہوئے ہیں، کوئی ہم آسمان سے نہیں آئے ہیں، ہم بھی اسی سماج کے حصہ ہیں، مگر ہم جب تک اپنی کمزوریوں کو کہیں گے نہیں، اپنی کمزوریوں کو دور نہیں کریں گے، تو یہ ہمارا مرض ختم نہیں ہوگا۔ 5 وقتہ اذانیں ہوتی ہیں ہر مسجد میں، الحمدللہ 5 وقت کوئی نہ کوئی صاحب اذان دیتے ہیں، مگر ایمانداری کے ساتھ اذان دینے والے مؤذن صاحب کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم اذان کے جو الفاظ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، نہیں معلوم۔ تصحیح کرنا تو الگ بات رہی، بالکل نہیں معلوم کہ اذان کا مطلب کیا ہے، بس ٹھیک ہے پکار دو، ٹائم ہو گیا ہے، لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے، عام سی چیز ہے جس کو لوگ سمجھتے ہیں، مگر ہر مؤذن جو اذان دے اس کے اندر ایک للک ہو، ایک تڑپ ہو، حی علی الصلاۃ، لوگو آؤ نماز کے لیے آؤ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف آؤ۔ یہ اسے مطلب معلوم ہونی چاہیے کہ ہم پکار رہے ہیں، اللہ کی بڑائی کا اعلان کر رہے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب آپ مطلب سمجھ کر کے اذان دیں گے، اور کہیں اصلاح المسلمین میں داخلہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، جس مسجد میں امام صاحب ہیں جہاں آپ اذان دیتے ہیں، امام صاحب سے کہیں مولانا اذان کا مطلب کیا ہے ہم کو سکھائیے، روز 2 لفظ سیکھ لیں آپ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، اپنے حقوق میں، اپنے اختیار میں، اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ جب آپ اس تصور سے اذان دیں گے تو آپ کے اذان کے اندر ایک انقلابی کیفیت پیدا ہوگی۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ مدرسہ اصلاح المسلمین صرف قرآن کو رٹانے کے لیے نہیں، مسلمانوں کی اصلاح کے لیے ہے،
مگر پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے بالٹی لے کر، کنواں نہیں جاتے بھائی یہ تو بالٹی بھر لو، ٹرم بھر لو اور پتیلی بھر لو۔ ہماری آپ کی ذمہ داری ساتھ ساتھ ہماری سماجی زندگی کا جو تانا بانا ہے وہ بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ بے شمار واقعات مسلم خواتین کے میاں بیوی کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، کم سے کم مردوں کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ ہم نے اس خاتون کو اپنی زندگی میں داخل کیا ہے، جو میری جیون ساتھی بن کر کے آئی ہے، اس کے کیا حقوق ہیں، ہمیں اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ قرآن نے کہا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مسلمانوں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، غلام مت بن جانا، مگر ظالم بھی نہ بننا کہ ذرا سی بات پر تھپڑ مارنا شروع کر دیا، لا جوتے سب چلانے شروع کر دیے، نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ غور سے سنیں، ہم لوگ تو کبھی کبھار دین سیکھ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے، صحابہ کرام تھے، وہ باقاعدہ ایک ایک بات پوچھنے کے لیے آتے تھے۔ کچھ لوگ مل کر کے حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم لوگ شادیاں کرتے ہیں، ہمیں بتائیں کہ ہم پر ہماری بیویوں کے کیا حقوق ہیں۔ ہم لوگ اس چیز کی طرف توجہ نہیں کرتے، ہم لوگ دیکھتے ہیں لڑکی کس معیار کی ہے، کس گھرانے کی ہے، اس کے یہاں سے کتنی خیرات مل پائے گی، کتنا جہیز مل پائے گا، اور براتیوں کا شاندار استقبال ہوگا کہ نہیں ہوگا، بس ہم لوگ اسی میں مست ہو جاتے ہیں، بہت اچھا کھانا کھلایا ہے۔ لیکن شادی کرنے والے مرد پر جن کی بولیاں لگتی ہیں، بٹ ایک کو کم کر دو، ساؤنڈ پلین کر دو، آواز کلیئر ہے۔ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کرام تشریف لائے اور پوچھا کہ ما حق الزوجۃ احدنا علیہ یا رسول اللہ، میرے آقا ہمیں بتائیں کہ ہم پر ہماری بیویوں کے کیا حقوق ہیں۔ مسلمانوں میں نہ کوئی جو نکاح کرنے والا نوشہ ہے، نہ وہ کسی عالم سے جا کے پوچھتا ہے، نہ اس کے والد کو پتا ہے، نہ والد کہتے مولانا کے پاس جا کے پوچھاؤ تمہاری شادی ہو رہی ہے، تم کو کیا کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام نے ہندی کی چندی کر دی، پوچھا میرے آقا ہمیں بتائیں ہم پر ہماری بیویوں کے کیا حقوق ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نکاحی فارمولہ پیش کیے اور میں دیکھو بیوی تمہاری جیون ساتھی ہے، شریک زندگی ہے، اس کے 5 حقوق ہیں، 5 حقوق ہیں عام حالات میں۔ بس اسی کو غور سے سن لیں، میری طرف سے لکھنؤ سے لایا ہوا تحفہ سمجھ لیں، یہ تحفہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، میرا نہیں، خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ ہے۔ اگر اس تحفے کی ناقدری کی تو رد عمل خطرناک ہوگا، چاہے 70 سال کے بوڑھے ہوں، چاہے 35 سال 36 سال کے جوان ہوں، اگر بیویوں کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کیا تو اللہ کی مار سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کیا حقوق ہے 5؟ غور سے سنیں، مرد بوڑھے جوان جو شادی شدہ ہیں وہ سن لیں، بیوی کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ فرمایا رسول نے ان تطعمها اذا طعمت، بیوی شریک زندگی ہے، اس کا تم مردوں پر یہ حق ہے کہ جس معیار کا تم کھانا اپنی بیوی کو بھی کھلانا۔ دیہاتی تو ٹھیک ہے کہ جو گھر میں پڑتا ہے وہ نہیں کھا لیا، شہر میں بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، گھر میں دال روٹی پکی ہے، آلو کا بھرتا ہے، شہر میں چھاؤں کہہ رہے ہیں ہم تو کباب پراٹھے کھائیں گے۔ لیکن نبی نے جنت جو قانون دیا کہ جس معیار کا تم کھاؤ گے اپنی بیوی کو کھلاؤ گے، نمبر 1۔ نمبر 2 وَتَقْسُوهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، جس معیار کے کپڑے تم اپنے لیے بنواؤ گے اسی معیار کے کپڑے اپنی شریک زندگی کے لیے بھی بنواؤ گے۔ اگر مولانا 5000 کی شیروانی پہن رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ 5000 کا نہ دے سکیں تو کم سے کم 3000 کا سوٹ اپنی بیگم کو بھی ساتھ میں سلوا کر کے دیں۔ روز مرہ گھر میں پہننے والے سادے چلیں گے،
لیکن محفلوں میں جس طرح آپ ٹیپ ٹاپ جاتے ہیں، بیگم کو بھی اچھے کپڑے دلوائیے آپ اپنے معیار کے مطابق، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تیسری بات، وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، غور سے سنیں آپ، لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، ٹھنڈک بھی ہے اور وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے تیسری بات سنیں، تیسری ہدایت سنیں جو ہمارے خاص کر عام معاشرے کے اندر بیوی کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ ہوتا ہے کہ بیوی نے اگر ذرا سی بات کہہ دی تو فوراً ان کا استقبال جوتم گستم مکملات فائلات پوری غزل دہرا دی جاتی ہے، اور کبھی ڈنڈے لاٹھی جو ملا بیوی کو غلام اور مادی سمجھ کر پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، بیوی زندگی کی 50% پارٹنر ہے، جتنے کے حقدار آپ ہیں اتنے کے حقدار بیوی ہے۔ بیوی کو رانی بنا کے لائے ہیں، نوکرانی نہیں، وہ آپ کے گھر میں کھانا پکاتی ہے، یہ اس کا احسان ہے، آپ مجبور نہیں کر سکتے۔ اگر اس نے کوئی بات انکار کے کہہ دی، آپ کو جواب دے دیا، خان صاحب کا پارا آسمان پہ چڑھ گیا اور آپ نے ہاتھ کا استعمال ڈنڈے یا جو بھی آپ نے شوٹنگ شروع کر دی، فرمایا وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، خبردار کوئی آدمی چاہے وہ دیوبند کا مولانا ہو، چاہے بھال پٹی کا ایک عام انسان ہو، بیوی کے چہرے پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، مارنے کے لیے، پیار کے لیے تو ہے، مارنے کے لیے نہیں ہے۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، ذرا سی بات کی اور فوراً برسانا شروع کر دیا، اس کی اجازت۔ وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، گناہ ہے اپنی بیویوں کے چہرے پہ تماچے مت مارا کرو۔ اللہ کی بنائی صورت کو بگاڑنے کا حق کسی انسان کو نہیں ہے۔ دیوبند کا مفتی بھی ہے، اس کو بھی حق نہیں کہ بیوی کے چہرے پہ تماچے مار کر اس کی صورت کو بگاڑ دو۔ مگر ہمارے سماج میں ہوتا کیا ہے، ماں باپ نے بیاہ دیا، 20 سال میں میاں رکھے، ٹھیک ہے، جوتے مارو، لاٹھی مارو، ڈنڈے مارو، گالیاں دو، بیچاری برداشت کر کے زندگی گزارنے پر مجبور ہوتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا انصاف نہیں ہوگا؟ ایک ایک پائی کا حساب ہوگا۔ تو 3 باتیں ہو گئی، جس معیار کا تم کھانا بیوی کو کھلانا، جس معیار کے کپڑے تم اپنے لیے بنوانا اپنی بیوی کے لیے بنوانا، چاہے بیوی 70 سال کی بوڑھی کیوں نہ ہو، بڑے میاں اپنی بیگم کے لیے وہی بنائیں معیار کا جو اپنا معیار ہوگا۔ بھلے ہی آپ اچھے نہ پہنے لیکن بیگم کو اچھے کپڑے پہنائیے۔ آپ کے گھر میں آئی ہے اور آپ کے کھانے پینے لینے دینے مہمانداری رشتے داری ناطےداری سب کو بحال کرتی ہے، آپ کے اولادوں کی خبرگیری کرتی ہے، ملازمت نہیں کر سکتی، اس کے ساتھ اگر اچھا سلوک نہیں ہوا تو اس دنیا کا اس سے بڑا ظلم اور اس سے بڑا جرم کوئی نہیں۔ بیوی کے چہرے پہ تماچے مت مارنا۔ چوتھی بات، وَلَا تُقَبِّحْ، نوجوانوں سنو غور سے، یہ نہیں کہ جو سمجھ میں زندگی گزار لی، جو چاہا کر لیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ احکم الحاکمین جو کائنات کا اکلوتا مالک ہے بیٹھا ہے، ایک ایک سانس کا حساب دینا پڑے گا سب کو۔ چوتھی بات کیا فرمائی؟ وَلَا تُقَبِّحْ، بیویوں کے ساتھ گالاں گلوچ مت کرنا۔ بیوی کی ماں، بہن، رشتے دار، خاندان، پورے خاندان کی عزت اتار دیتے 2 جملوں میں نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ وَلَا تُقَبِّحْ شریف مرد کا شعار نہیں ہے کہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ گالاں گلوچ کرے، یہ تو بدتمیز انسان کا طریقہ ہے۔ بیوی تو سکون زندگی بن کر کے جیون میں آئی ہے، اس کو بھی اس کی سکون کو بگاڑنے کی کوشش مت کرو۔ اور 5ویں بات بہت مختصر عرض کرنا، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خدا نہ کرے، 100 مرتبہ خدا نہ کرے، اگر میاں بیوی میں کچھ ہو جائے تو میں ہو جائے، کسی میٹر کو لے کر، فیملی میٹر کو لے کر، یا ساس بہو کے مسئلے کو لے کر، یا نند اور بھاوت کے میٹر کو لے کر، یا دیورانی جیٹھانی کے میٹر کو لے کر، اتنے ناراض مت ہو جانا کہ تم گھر چھوڑ کے نکل جاؤ، یا رات میں 12 بجے بیوی کو دھکے دے کے گھر سے باہر کرو، نکل میرے گھر سے، یہ مت کرنا۔
गुनाह है। अपने घर में रहो, आज नहीं तो कल अल्लाह हालात साजगार कर देगा। बिस्तर बदल लो, रुख बदल लो, कोई शक्ल करो, न तुम घर से निकलो न बीवी को घर से निकालो। मेरे अजीज, ये बुनियादी चीज है। ये 5 निकाह की फार्मूला है। औरतों के साथ अच्छा सलूक करो, वरना क़यामत के रोज 3 राउंड होंगे हिसाब के। एक राउंड में अल्लाह ताला आपसे हिसाब मांगेगा। जिंदगी कहाँ गुजारी, जवाब दो। 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल की उम्र दी थी, कहाँ बिताई जिंदगी? जवाब दो, देना होगा। क्या जवाब देंगे हम? हमें तैयारी करें। अन उम्रिही फीमा फना, जिंदगी कहाँ गुजारी, जवाब दो। ना फरमानियां करते रहे, मस्जिदों से मुअज्जिन माइक लगाकर बुलाते रहे, मस्जिदों में आने की तौफीक न मिली। अन उम्रिही अन शबाबिही फीमा अबला, जवानी कहाँ गुजारी, अय्याशियों में, रंगरलियों में, गुनाह और जराइम में, या इबादत और मावरदारी में, अल्लाह के हुक्म रसूल के हुक्म की ताबीर में? जवाब दो। तीसरा सवाल, अन माली, माल कहाँ से कमाए? इस वक्त माल कमाने की ऐसी फिक्र है, पैसा आए चाहे जैसा आए, हलाल आए हराम आए, इसकी फिक्र न करो मौलाना। पैसा आना चाहिए, दुनिया में इसी से तरक्की है। पैसा आए चाहे जैसा आए, हलाल आए हराम आए, छोड़ो इस फिक्र को, पैसा आना चाहिए। क़यामत के रोज अल्लाह सवाल करेगा, माल कहाँ से आया? मीन ऐन इक्तसबा, माल कहाँ से लाए? हलाल तौर पे कमाई की या हराम? जवाब दो। और सवाल होगा, फीमा अनफक़ा, जो माल तुमने कमाया था, इस माल को कहाँ लगाया? अगर मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन के जिम्मेदार जाएं, हाजी साहब, खान साहब और फलां साहब, मस्जिद को 100 बोरी सीमेंट की जरूरत है, आप ताउन कर दें। अरे यार मौलाना, मेरे पास पैसे कहाँ हैं? लेकिन बेटे और बेटी की शादियों के अंदर लाखों खर्च हो रहे हैं, कोई एहसास नहीं। अल्लाह के घर, रसूलुल्लाह के घर में देने के लिए आदमी के पास पैसे नहीं। अल्लाह के घर के लिए मस्जिद के लिए है, यार मेरे पास पैसे का तो 500 रुपए दे दो, बड़ा एहसान कर दिया अल्लाह के ऊपर। अल्लाह पूछेगा, माल कहाँ से कमाया है तो बताओ, और माल जो कमाया था कहाँ लगाया, कहाँ खर्च किया? इताअत फरमा बरदारी में, नेक काम में या गुनाह के काम में? जवाब दो। छोड़ा नहीं जाएगा। देवी 5 निकाह की फार्मूला, जिंदगी कहाँ गुजारी, जवानी कहाँ बिताई, माल कहाँ से कमाया, माल कहाँ लगाया? 4 बातें हो गई। 5वीं बात, आखिरी बात, अन इल्मिन माज़ा अमिल फीमा अलिम, जो बातें तुमको दीन की बताई गई थी, जुमे की नमाज में, मदरसे के प्रोग्राम में, सीरत नबी के जलसों में, या जहां तुमने बात सुनी, सीखी, पढ़ी, उन बातों पर तुमने कितना अमल किया है? जवाब दो। क़यामत के रोज पूछा जाएगा, मुझसे भी पूछा जाएगा, देवबंद के मुफ्ती और हाजी नमाजी से पूछा जाएगा, भालपट्टी के तमाम मुसलमान मर्द और औरतों से पूछा जाएगा। जो बातें तुमको बताई गई थी, जो तुमने सीखा था, उन बातों पर कितना अमल किया है? जवाब दो। जवाब के लिए तैयार हैं आप? जरा मियाँ, 1 महीने का जवाब तो आप लोग दे नहीं पाएंगे। ये फरवरी की आज आखिरी तारीख है, 29वीं तारीख है। फरवरी 1 तारीख से लेकर आज तक के बारे में अगर हिसाब मांगा जाए कि मौलाना, हाजी साहब, खान साहब, चाय कितनी पी, कितनी सिगरेट की डब्बी खर्च की आपने, बीड़ी के कितने बंडल को कम किया आपने, कितनी चाय पी, लमसम तो बता देंगे। क्लियर कंडीशन में कोई नहीं बताता। 1 महीने का हिसाब देने में डाले लग जाएंगे। 40 साल, 60 साल, 70 साल का हिसाब ऑनलाइन करा दे देंगे। लिहाजा मेरे अजीजों,
یہ جو مدرسہ اصلاح المسلمین ہے، اصلاح کا مطلب ہے کہ زندگی کی ساری کریں درست ہو جائیں، اور ہماری زندگی، میرا جینا، میرا مرنا، میری نمازیں، میری عبادتیں للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں مگر کوشش کریں کہ نماز نبی کی سنت کے مطابق پڑھیں۔ امام صاحب سے، مولانا صاحب سے، حافظ صاحب سے کچھ چھوٹی چھوٹی سورتیں سیکھ لیں، سنتیں سیکھ لیں۔ روزانہ اگر ایک سنت سیکھیں گے آپ تو انشاءاللہ 30 دن میں 30 سنتوں کے آپ عالم بن جائیں گے، اور 30 سے آپ زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی سنت کے مطابق گزرے گی۔ کریں گے آپ حضرات انشاءاللہ؟ انشاءاللہ کئی زور سے۔ مدرسہ اصلاح المسلمین میں اگر علماء نہیں ہیں تو انشاءاللہ ہفتے میں، مہینے، 15 دن میں پروگرام رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور میری ایک گزارش ہے آپ حضرات سے، چلتے چلتے جہاں مردوں کے لیے اتنا انتظام ہے، خواتین کے لیے اتنا اہتمام انتظام نہیں ہو پاتا۔ میں مدرسے کے ذمہ داروں سے بھی گزارش کروں گا کہ کم سے کم مہینے میں ایک بار عورتوں کے لیے قرآن کا درس قائم کریں، ایک بار۔ چونکہ ہماری عورتیں نہ عید میں آ پاتی ہیں تقریر سننے، نہ بقرعید میں آ پاتی ہیں، عیدین ہماری خالی رہتی ہے، جمعے کی نماز میں ہماری عورتیں نہیں آ پاتی، جس سے دین کی باتوں کا علم ہو سکے۔ تو کم سے کم آپ کے پاس جگہ ہے، مدرسہ ہے، مسجد ہے، خواتین کا انتظام کر دیں۔ مہینے میں کم سے کم ایک عالم دین کا انتخاب کریں، 1 سے 2 گھنٹے کا۔ عورتیں دوپہر میں کھا پی کر کے آ جائیں، 2 سے 4 تک عورتوں کے سامنے قرآن کی کوئی چھوٹی صورت منتخب کر لی جائے، اسی کے اوپر علماء کرام بیان کریں۔ عورتوں میں انقلاب آئے گا، آپ کی اولادیں نیک صالح بنیں گی، اور اگر آپ کی اولادیں نیک صالح نہ بنی تو نہ ابا چھوڑیں گے، معاف کی جائیں گے، نہ اماں معاف کی جائیں گی۔ دونوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری اولادیں تھیں، تم نے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات سے کیوں نہیں مباشرہ کرایا، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کیوں نہیں دی؟ بڑا مشکل مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے اگر ہمارے یہاں کوئی ایک عورت پڑھ لیتی ہے تو جہاں بھی بہو بن کے جائے گی وہ اپنی اولادوں کو تعلیم کی طرف متوجہ کرے گی، تعلیم دے گی۔ ہماری اولادیں بہت اچھا کھاتی ہیں، بہت اچھا پیتی ہیں، اچھی تعلیم بھی ہے، لیکن دین اچھا نہیں۔ لڑکیوں کے لیے کوشش کریں۔ مدرسے والوں سے بھی میری گزارش ہے بادب، اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ اگر ایسا پروگرام ہو تو مہینے میں 1 دن اپنی عورتوں کو 2 گھنٹے کے لیے مدرسے میں بھیج دیں کہ جاؤ وہاں عورتوں کے لیے عورتوں کا پروگرام رکھا گیا ہے، دین کی باتیں ہوگی۔ ساری عورتوں سے روز کھچڑی بنا لو دوپہر میں، کوئی اچھا کھانا نہیں، کھچڑی بنا لو یا جلدی بنا لو، آپ ہی کر کے جاؤ۔ اگر آپ کا ذہن یہ بن گیا یہ کھلانے کی تو انشاءاللہ آپ کو اس گاؤں کے اندر اسلامی انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔ شہروں میں دیکھیں آپ، جہاں لکھنؤ میں ہم رہتے ہیں، اللہ کرم ہے کہ بڑی بڑی مسجدوں میں درس قرآن، میں تو ہر ہفتے جاتا ہوں بڑی بڑی مسجدوں میں درس قرآن دینے، وہاں عورتیں زیادہ تعداد میں آتی ہیں، اپنی بہوؤں کو لے کر، بیٹیوں کو لے کر، نواسیوں کو لے کر، پوتیوں کو لے کر، اور ان کو دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں۔ الحمدللہ وہ لڑکیاں جو جینس اور پینٹ پہن کر کے کار چلاتی تھی، الحمدللہ اب وہ باعزت بن کر، پردہ بن کر، گاڑی چلانا کوئی جرم نہیں ہے، لیکن اپنی عفت و عصمت کے لحاظ حفاظت کرتے ہوئے گاڑی ڈرائیو کرنی کوئی بری بات نہیں، دین کے ساتھ معاملہ کرتی ہیں۔ لہذا درس قرآن کا سلسلہ آپ حضرات مل کر قائم کریں، نہ ہلدی لگے نہ کٹکی رنگوں کا، فری میں کام ہو جائے گا، اور ہماری بیٹیوں میں، بہنوں میں دین کا رجحان پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ یہی چیزیں سماج کے اندر انقلاب برپا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مدرسہ اصلاح المسلمین کو دین دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ جن بچوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا ہے اللہ ان کے سینے میں قرآن کریم کو محفوظ فرمائے، اپنے والدین کے لیے ان کو بخشش کا ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین دنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔